بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے محترم، دونوں شہزادیوں کی جان بچانے کے بعد ایرولیس نے دونوں شہزادیوں کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ قصر الحمراء دیکھنے کے لیے غرناطہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے ریوڑ کا رخ موڑ کر ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے غرناطہ تک جانے کو تیار ہے اور انہیں قصر الحمراء دکھا کر واپس لا سکتا ہے۔ پر دونوں شہزادیوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد غرناطہ جانے سے انکار کر دیا اور واپسی کے سفر کا حکم دیا۔ اب ایرولیس اور بوریلی دونوں اپنے ریوڑ کو لے کر شہزادیوں کے ساتھ قرطبہ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ بس یہی وہ خبر ہے آقا جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اس پر فرولندہ دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، خداوند یسوع مسیح کا شکر ہے کہ دونوں شہزادیاں محفوظ ہیں، اور یہ کہ ایرولیس اور بوریلی نے بالدی گود پر حملہ آور ہو کر اسے مار بگایا اور شہزادیوں کی جان اور عزت کی حفاظت کی۔ اس کے بعد فرولندہ اپنے محافظ دستوں کے سالار اعلیٰ یودلیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یودلیس، تم ابھی اور اسی وقت اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کے ساتھ جاؤ، بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ایرولیس، بوریلی، جرمیاس اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کرو، اور پھر تینوں کو شہزادیوں کے ساتھ لے کر میرے پاس آؤ۔ فرولندہ کا یہ حکم سن کر اس کے محافظ دستوں کا سالار یودلیس اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یودلیس واپس آیا۔ اس کے ساتھ رقیم بن خلات، منظر بن طریف، مجاہد بن یوسف اور دونوں شہزادیاں نویرہ اور اربونا تھیں۔ جو ہی نویرہ اور اربونا دربار میں داخل ہوئی، ملکہ ایزابیلا بھاگ کر آگے بڑھی اور باری باری دونوں کو لپٹا کر اس نے چومنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فرولندہ بھی دونوں شہزادیوں کو گلے لگا کر ملا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ اس کے بعد فرولندہ آگے بڑھا، پہلے رقیم بن خلات سے گلے ملا، پھر منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کو اس نے گلے لگایا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے تینوں کو خالی نشستوں پر بیٹھنے کو کہا۔ فرولندہ کی اس پیشکش پر رقیم بن خلات، منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ فرولندہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا، پھر رقیم بن خلات کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ ایرولیس، میں تیرا اور تیرے دونوں ساتھیوں بوریلی اور جرمیاس کا از حد ممنون اور شکر گزار ہوں۔ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ دونوں شہزادیوں کے کاروان پر دریائے شنیل اور دریائے کبیر کے سنگم پر بالدی گوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور یہ کہ تم انہی علاقوں میں اپنے ریوڑ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور یہ کہ تم نے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ بالدی گھوت پر حملہ کیا، نویرہ اور اربونا کی جانوں اور عصمت کی حفاظت کی، بالدی گھوت کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا، پر بالدی گوت اپنی ساتھیوں کے ساتھ پاک نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جواب میں رقیم بن خلات کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ نویرہ اپنے بھائی فرولندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر اس موقع پر ایرولیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں نہ پہنچتا تو یقیناً میری اور اربونا کی عزت اور جان دونوں ہی محفوظ نہ رہتی۔ بالدی گھوت نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے محافظوں کو تحت کر دیا تھا، اس نے ہمارا خزانہ بھی لوٹ لیا تھا، پھر وہ ہم دونوں بہنوں کو گرفتار کر کے جبل مورینا کی طرف لے جانا چاہتا تھا، شاید ہمیں وہاں بے آبرو کرنا چاہتا تھا۔ اس ایرولیس اور بوریلی کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے بروقت پہنچ کر ہماری مدد کی۔ اس پر فرولندہ کہنے لگا، یقیناً ایرولیس اور بوریلی دونوں اس قابل ہیں کہ ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اس موقع پر فرولندہ کے محافظ دستوں کا سالار یودلیس بول پڑا، آقا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرولیس اور بوریلی دونوں نے ہماری شہزادیوں نویرہ اور اربونا کی جان اور عزت کی حفاظت کی ہے، لیکن ایک طرح سے انہوں نے بزدلی اور حماقت کا بھی ثبوت دیا ہے، وہ یوں کہ اگر یہ ہمت اور جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے دریائے کبیر کے کنارے سے بالدی گوت کو کبھی بھی بھاگنے نہ دیتے، بالدی گوت کا بچ کر بھاگ نکلنا ان دونوں کے مقابلے میں بالدی گوت کی شاندار فتح ہے۔ اگر میں ان دونوں کی جگہ ہوتا تو بالدی گھوت کے بھاگ جانے کی ساری راہیں مسدود کر دیتا اور دریائے کبیر کے کنارے یا تو اسے زندہ گرفتار کرتا یا اس کا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرولندہ کے محافظ دستوں کا سردار یودلیس تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ فرولندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا، لگتا ہے ان چرواہوں کی تلواریں کند ہو چکی ہیں،
اگر یہ تیغ زنی کے فن میں مہارت رکھتے یا جنگ کرنے کا انہیں معمولی سا تجربہ بھی ہوتا تو یہ کسی بھی صورت بالدی گھوت کو رات کی تاریکی میں بھاگنے نہیں دیتے۔ یودلیس اپنی گفتگو جاری نہ رکھ سکا کیونکہ اس موقع پر رقیب بن خلات اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے سے اس سمے یودلیس کی گفتگو سے قہرمانیاں اور غضبناکیاں رقص کر گئی تھیں۔ پھر وہ یودلیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ یودلیس، تو اپنی گفتگو سے ہماری توہین کر رہا ہے۔ پھر رقیب بن خلات اپنے ان الفاظ پر شاید چونکا، پھر وہ فرلندہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اے آقا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا یودلیس کی گفتگو کا جواب دینے کی مجھے اجازت ہے؟ رقیب بن خلات کے ان الفاظ سے فرلندہ کے چہرے پر خوشگوار اور ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھ ایرولیس، اس دربار میں جہاں میرے درباری سالار اور مذہبی رہنما قابل عزت اور احترام ہیں، اسی طرح تو بھی میرے ہاں صاحب عزت اور احترام کے قابل ہے۔ تو اس دربار میں میرے سامنے آزادانہ گفتگو کر سکتا ہے اور یودلیس کی اس گفتگو کا تو جیسا چاہے جواب دے سکتا ہے۔ فرلندہ کے ان الفاظ سے رقیب بن خلات کی چھاتی تھن گئی تھی۔ پھر وہ یودلیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یودلیس، میں بھی تیرے جنگ کے تجربے اور تیغ زنی کے فن سے خوب آگاہ ہوں۔ یودلیس، محافظ دستوں کے سالار کی حیثیت سے کام کرنا بڑا آسان ہے۔ جگہ جگہ ریوڑ لے کر اس کی حفاظت کرنا اور بالدی گھوت جیسے انتہا پسند رہزن کا رات کی تاریکی میں مقابلہ کرنا آسان کام نہیں۔ دیکھ یودلیس، تیرا ابھی کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا ہوگا، نہ آقا فرلندہ پر کسی نے حملہ کیا، نہ تجھے حفاظت کرنے کا کام سر انجام دینا پڑا۔ اس لیے میرے خیال میں تو جانتا ہی نہیں کہ تلوار کی تیز دھار کیا ہوتی ہے اور کس تلوار کو کند کہتے ہیں۔ کاش اس دربار کے بجائے تو کسی کھلے میدان میں مجھے تیغ زنی کی دعوت دیتا تو میں تجھ پر ظاہر کرتا کہ ہم چرواہوں کی تلواریں کند نہیں ہیں۔ اس پر یودلیس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ چرواہے، باہر کسی کھلے میدان میں چیلنج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس بھرے دربار میں تمہیں تیغ زنی کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر قہر برے انداز میں رقیب بن خلات نے پوچھا، کیا تیرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو اس بات کا متمنی ہو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ اس پر یودلیس بولا اور فرلندہ کے درباری پہلوان اور گلیڈیٹر سنیکا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے آقا، اگر میں تیرے دربار میں یودلیس کا مقابلہ کروں تو اس میں تیری رضامندی اور منظوری ہے؟ فرلندہ بڑی نرمی سے ایرولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ ایرولیس، اگر تم دونوں وعدہ کرو کہ مقابلے کے دوران ایک دوسرے کو زخمی نہیں کرو گے تو میں تم دونوں کو دربار میں مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس پر یودلیس بولا اور کہنے لگا، آقا، میں عہد کرتا ہوں کہ اس ایرولیس کو زخمی نہیں کروں گا، لیکن اسے آپ کے سامنے مقابلے کے دوران ذلیل اور رسوا ضرور کروں گا، اور یہ میرے پاؤں پر گر کر ہمارے کسی بھی سپاہی سے مقابلہ کرنے سے گریز کرے گا۔ اس پر رقیب بن خلات بولا، یودلیس، زیادہ گفتگو نہ کر، اس لیے کہ آقا مقابلے کی اجازت دے چکے ہیں۔ تو سامنے آ کہ تیرا اور میرا تیغ زنی کا مقابلہ ہو۔ اس پر یودلیس اپنی نشست سے اٹھ کر دونوں قطاروں کے وسط میں آ کھڑا ہوا تھا۔ رقیب بن خلات بھی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ فرلندہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پوچھنے لگا، اے آقا، اب جبکہ آپ مجھے اس یودلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت دے چکے ہیں تو مقابلہ کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس مقابلے کا منصف کون ہوگا۔ اس پر فرلندہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ ایرولیس میرے عزیز، میں خود اس مقابلے کا منصف ہوں گا۔ جس وقت میں پہلی بار اپنا ہاتھ فضا میں بلند کروں گا تم دونوں اپنی تلواریں اور ڈھالیں سنبھالو گے، جب دوسری بار میں اپنا ہاتھ فضا میں بلند کروں گا تو تم مقابلے کی ابتدا کرو گے۔ فرلندہ کا جواب سن کر رقیب بن خلات مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ فرلندہ کے ہاتھ اٹھنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تمام درباری خاموش اور سنجیدہ تھے۔ ملکہ ایزابیلا بڑی فکر مندی سے کبھی یودلیس اور کبھی ایرولیس کی طرف دیکھتی تھی۔ دوسری طرف دونوں شہزادیاں نویرا اور اربونا بھی بڑے شوق سے رقیب بن خلات کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس موقع پر اربونا اپنا منہ نویرا کے کان کے قریب لے گئی۔ پھر وہ بڑی دھیمی سی سرگوشی سے انداز میں نویرا کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، دیکھ نویرا میری بہن، جھوٹ مت بولنا، کیا تو بڑے چرواہے ایرولیس کو پسند نہیں کرنے لگی؟ اربونا کی اس گفتگو سے نویرا کے چہرے پر نئی خوشبو کی کہانیاں رقص کر گئی تھیں۔
अरबूना थोड़ी देर तक नवीरा की इस खाला से लुत्फ अंदोज होती रही। फिर नवीरा भी अपना मुंह अरबूना के कान के करीब ले गई और सरगोशी के अंदाज में कहने लगी, देख अरबूना मेरी अजीज बहन, तू झूठ मत बोलना। क्या तू दूसरे बड़े चरवाहे बोरीली को नहीं चाहती? नवीरा के इस इंकिशाफ पर अरबूना की हालत भी खजाओं का शिकार सूखे एहसासात से सालों की महक और बेशक्ल गुब्बार हेवलों से खुशबुओं की शफाफ गठाओं में बदल गई थी। इस पर अरबूना नवीरा को मुखातब करके कहने लगी, क्या मैंने दुरुस्त कहा है? जवाब में नवीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, देख अरबूना मेरी बहन, तू दुरुस्त कहती है, पर इस वक्त इस जिक्र को बंद कर। इस पर तेरे साथ बाद में तफसील से गुफ्तगू करूंगी। हमारे सामने एरुलिस और यूदलिस आपस में टकराने लगे हैं। इस पर अरबूना संभल कर बैठ गई और वो भी बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से रकीम बिन खलात यूदलिस की तरफ देखने लगी थी। रुलंदा ने पहली बार अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। बस उसका हाथ उठना था कि एक झटके के साथ रकीब बिन खलात और यूदलिस ने अपनी तलवारें बेअनियाम कर ली और डालें संभाल ली। फिर थोड़ी ही वक्फे बाद फुरलंदा ने जब दूसरी बार अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, तब यूदलिस और रकीम बिन खलात दोनों ही एक दूसरे से टकराने के लिए मुस्तैद हो गए थे। इस मौके पर यूदलिस रकीम बिन खलात के करीब गया। इंतहाई फख्र और इंतहाई गुमान में वो रकीम बिन खलात को मुखातब करके कहने लगा, देख एरुलिस, हमारे यहाँ किताबों में लिखी एक सच्चाई की कहावत है, और वो ये कि लोगों का कहना है चरवाहा वो जानवर है जो सिर्फ जंगल में पाया जाता है। तूने मुझे मुकाबले की दावत देकर अपनी भरपूर हिमाकत का सबूत दिया है, और अब तुम्हें मेरे आका फुरलंदा के इस दरबार में अपनी इस हिमाकत का खमियाजा भुगतना होगा। यूदलिस के इन अल्फाज पर रकीब बिन खलात का चेहरा किसी कदर सुर्ख हो गया था। फिर वो कहने लगा, सुन यूदलिस, अहमक और बेवकूफ तू है और तुझे जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा, पर मेरी बात गौर से सुन। चरवाहा वो राजदार है जो पौधों, बेलों, पेड़ों, घास, शाखों, कलियों, फूल और पल्लू ही नहीं बल्कि नए सांचों में डलते इंसानी जहनों का भी रफीक और शनासा है। सुन यूदलिस, मुझसे टकरा, मेरी तलवार की काट, मेरी तलवार का बरसाव अभी तुम पर साबित करेगा कि मैं वो चरवाहा, वो बंजारा हूँ जो जिबलत तक को भी बदल देने का फन जानता है। जवाब में यूदलिस ने कुछ भी न कहा। एक जस के साथ वो आगे बढ़ा और रकीम बिन खलात पर अचानक उसने वार कर दिया था। रकीम बिन खलात भी मुस्तैद था। उसकी निगाहें यूदलिस की एक एक हरकत का जायजा ले रही थी, लिहाजा बड़ी आसानी के साथ यूदलिस का वार उसने अपनी ढाल पर रोक लिया। पूरे दरबार में एक सन्नाटा और खामोशी थी। हर कोई दोनों की हरकत व सकनात देख रहा था। नवीरा बेचारी की निगाहें रकीम बिन खलात पर जम कर रह गई थी। यूदलिस का हमला रोकने के बाद रकीम बिन खलात ने फौरन अपनी तलवार अलैदा की। वो जवाबी हमले पर तुल गया था। दूसरी तरफ यूदलिस भी मुस्तैद था। रकीम बिन खलात ने जब उस पर हमला किया तो उसका वार यूदलिस ने अपनी ढाल पर रोका। इसके बाद रकीम बिन खलात ने एक तूफान खड़ा कर दिया। यूदलिस को दम नहीं लेने दिया। इस कदर तेजी के साथ उसने अपनी तलवार बरसाना शुरू की कि ऐसा लगता था फिजा में उसकी तलवार की तेज हरकत के बायस एक सफेदी सी फैल गई हो। यूदलिस थोड़ी देर तक अपनी तलवार और ढाल को हरकत में लाते हुए रकीम बिन खलात के हमलों को रोकता रहा। तहम रकीम बिन खलात के हमलों की तेजी और उनकी पुख्तगी को देखते हुए यूदलिस के चेहरे पर घबराहट और परेशानी के साए जरूर देखे जा सकते थे। अचानक दरबार की खामोशी और सकूत में रकीब बिन खलात की आवाज गूंजी। उसने यूदलिस को मुखातब करते हुए कहा, संभल यूदलिस, इस मुकाबले के आखिरी लम्हात आते हैं। यूदलिस अभी समझा न था, जबकि दूसरी तरफ रकीब बिन खलात शायद आखिरी अमल के लम्हों को शुरू कर चुका था। यूदलिस फिक्रमंद था कि शायद रकीब बिन खलात पहले की निस्बत उस पर तेजी से हमला आवर होने लगेगा, लेकिन मामला उसके उलट निकला, इसलिए कि अचानक रकीब बिन खलात ने अपने हमलों में एक ठहराव पैदा कर लिया और किसी कदर पीछे हटा। इससे यूदलिस के हमलों और बलबलों में एक नई जान सी आ गई और उसने आगे बढ़कर रकीब बिन खलात पर हमला आवर होने की ठान ली। यूदलिस को पता नहीं था कि ये सारी चाल है जो रकीब बिन खलात उसकी खातर चल रहा है, लिहाजा आगे बढ़कर यूदलिस ने एकदम रकीब बिन खलात पर हमला किया तो रकीब बिन खलात अपने फतामंदी के हरबे को आजमा चुका था। यूदलिस की तलवार को रकीब बिन खलात ने ढाल पर नहीं बल्कि अपनी तलवार पर रोका था। फिर पलक झपकते में अपनी ढाल पूरी कुव्वत से यूदलिस के उस हाथ पर दे मारी थी जिसमें यूदलिस ने तलवार पकड़ी हुई थी। ढाल का यूदलिस के हाथ पर लगना था।
کہ یودلیس کے منہ سے تکلیف اور درد کے مارے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے رقیم بن خلاط نے اپنی تلوار کی نوک یودلیس کی گردن پر رکھ دی تھی اور اس پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ گردن پر تلوار کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے یودلیس پیچھے ہٹنے لگا تھا، جبکہ رقیم بن خلاط بھی اس کی گردن پر تلوار کی نوک رکھے ہی رکھے آگے آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ رقیم بن خلاط یودلیس کو الٹے پاؤں چلاتا ہوا فرلندہ کے پاس لے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے آقا، آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ کیا میں آپ کے اس بھرے دربار میں یودلیس کو ہرا چکا ہوں؟ اس پر فرلندہ اپنی جگہ سے اٹھا اور رقیم بن خلاط کی پیٹھ تپتپاتے ہوئے کہنے لگا، سنو ایرولیس، تم ایک انتہائی خطرناک چرواہے ہو۔ میرا فیصلہ ہے کہ تم بہترین انداز میں مقابلہ جیت چکے ہو۔ قسم یسوع مسیح کی، اگر تم چرواہے نہ ہوتے تو میں تمہیں اپنے لشکر میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ عطا کرتا۔ سنو ایرولیس، یودلیس میرے دربار کا ایسا تیغزن اور شمشیر باز ہے کہ یہ تیغزنی کے فن میں سب پر باری خیال کیا جاتا ہے۔ تم نے اسے اپنے سامنے زیر کر کے ایسا ہی معرکہ سر کیا ہے جیسے کسی نے اپنے سامنے آنے والے پہاڑ تک کو گرا مارا ہو۔ اس پر رقیم بن خلاط نے یودلیس کی گردن سے اپنی تلوار ہٹا لی اور کہنے لگا، دیکھ یودلیس، اپنی تلوار اٹھا اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جا۔ اب میں آقا کی اجازت سے ایک اور گفتگو کرنے والا ہوں۔ یودلیس کی حالت شکست اور ندامت میں بے خانما تیور جیسی ہو گئی تھی۔ چپ چاپ وہ حرکت میں آیا، زمین پر گری ہوئی تلوار اس نے اٹھائی اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یودلیس کے بیٹھنے کے بعد فرلندہ بھی اپنی شہنشین پر جا بیٹھا تھا۔ پھر رقیم بن خلاط فرلندہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، یودلیس کو اپنے سامنے سرنگو کرنے کے بعد آپ کے دربار میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کی اجازت دیں۔ اس پر فرلندہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ ایرولیس، تمہیں کچھ کہنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی سے تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ اس پر رقیم بن خلاط کے بولنے سے پہلے فرلندہ کا درباری گلیڈیٹر اور پہلوان سنیکا بولا اور رقیم بن خلاط کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن چرواہے، اس دربار میں کوئی اعلان کرنے سے پہلے میری بھی بات غور سے سن۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تو تیغزنی کے فن میں یودلیس کو زیر کر چکا ہے۔ یودلیس، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے تیغزنی کے فن میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا میں تمہیں تیغزنی کے مقابلے کی دعوت نہیں دیتا۔ دیکھ، تو اپنی تلوار ڈھال سنبھالے رکھ، میں ایک نئی طرز سے تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سنیکا نے زمین پر جھک کر ایک نیزہ اٹھایا جو 3 منہ کا تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، بس یہی ہتھیار تیرے خلاف استعمال کروں گا، ڈھال بھی استعمال نہیں کروں گا۔ کہو، تم میرے ساتھ اس مقابلے پر رضامند ہو؟ اس پر رقیم بن خلاط نے منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کو ایک مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں منظر بن طریف فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ جس جگہ سے رقیم بن خلاط اٹھ کر مقابلے کے لیے بڑھا تھا، وہاں رقیم بن خلاط کا لمبا آہنی ترسول پڑا ہوا تھا۔ وہ ترسول منظر بن طریف نے اٹھایا اور بڑھ کر رقیم بن خلاط کو تھمایا۔ رقیم بن خلاط نے اپنی تلوار نیام کر لی، ڈھال اس نے اپنی پشت پر باندھ لی تھی۔ وہ منظر بن طریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جا میرے عزیز، اپنی جگہ جا کر بیٹھ جا۔ اس پر منظر بن طریف بولا اور کہنے لگا، ایرولیس میرے بھائی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ سنیکا کے ساتھ میں مقابلہ کروں؟ یودلیس کے ساتھ تیغزنی کے بعد آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے، لہٰذا میں تازہ دم ہوں، اس سنیکا کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح لمحوں کے اندر یودلیس کو آپ نے اپنے سامنے زیر کیا ہے، میں بھی اس سنیکا کو چاروں شانے چت اس دربار میں شکست خوردہ کروں گا۔ منظر بن طریف کی یہ گفتگو سن کر جہاں رقیم بن خلاط کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، وہاں فرلندہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی نویرہ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ رقیم بن خلاط فوراً حرکت میں آیا، منظر بن طریف کی پیٹھ اس نے تپتپائی اور کہنے لگا، میرے عزیز، تو اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جا۔ منظر بن طریف مڑنے ہی لگا تھا کہ مجاہد بن یوسف بھی اٹھ کر رقیم بن خلاط کے پاس آیا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سنیکا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ بے زبان مجاہد بن یوسف تھوڑی دیر تک رقیم بن خلاط کو اشاروں سے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جواب میں رقیم بن خلاط مسکراتا رہا۔ پھر آخر میں مجاہد بن یوسف نے زور زور سے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سنیکا سے 10 بدس مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پیار سے رقیم بن خلاط نے
اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اشارے سے اسے اپنی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ جواب میں منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ تب رقیب بن خلات بولا اور فرولندہ کے درباری پہلوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنی کا میں نے تلوار نیام میں کر لی ہے، ڈال میں نے پشت پر باندھ لی ہے، تیرے پاس تیر منہ کا نیزہ ہے، ذرا اس ترسول کی طرف بھی دیکھ، اس ترسول سے میں دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہوں، اپنے ریوڑ کے جانوروں کے لیے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے میں جانوروں اور انسانوں کا شکار بھی کرتا ہوں، اگر تو اس کا شکار بننا چاہتا ہے تو نیچے اتر، میرے ساتھ مقابلہ کر، اور یاد رکھنا یہ ترسول موت کا ترسول ہے، جب برستا ہے تو میرے مد مقابل کے لیے کچھ پلے نہیں رہنے دیتا، یاد رکھنا یہ ترسول میرے دشمنوں کے لیے شکست و ریخت، ندامت و شرمندگی کا ترسول ہے، آگے بڑھ کر آزما لے، میں اس ترسول سے کس طرح تیرے دامن تیری جولی میں شرمندگی، شکست اور ہزیمت بھرتا ہوں۔